ہم سوتے ہیں تو نیند میں ہوتے ہیں، لیکن ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو ہم کبھی اپنے آپ کو حرم شریف میں دیکھتے ہیں، کبھی مدینہ شریف میں دیکھتے ہیں، کبھی اجمیر شریف میں دیکھتے ہیں. تو یہ وہ چیز یہاں نہیں آتی، بلکہ ہماری روح سیر کر کے اس دنیا میں چلے جاتی ہے. اور روح کے لیے یہ جو مسافت ہے، دوری ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ چاہے ہزاروں سینکڑوں میل دور کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کو کسی نے جگایا تو وہ روح فوراً لمحے بھر میں آپ کے جسم میں فوراً واپس آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا یہ تعلق جسم کا روح سے ہے. تو اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی جسم کا اور روح کا تعلق برقرار رہتا ہے. اور اگرچہ بدن سے جدا بھی ہو جائے، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی. جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد، جیسے کہ حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد، اس سے زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے جسم اور روح جو ہے، حساس ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر ہمارے جسم پر اگر مکھی بیٹھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم کو تھکا نہیں ہے، لیکن مرنے والے کے جسم پر روح اس کے جو اگر مکھی بھی بیٹھ جائے اسے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا پتھر اس کے بدن پر رکھ دیا گیا. حکم یہ ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو قبروں کے اوپر سے نہ گزرے. کیوں؟ کیونکہ ہم اوپر مٹی کے پیر رکھے ہیں، لیکن اندر جو مردہ دفن ہے اس کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے اس چیز کو. ابھی ہم دیوار کے پیچھے کیا نہیں دیکھ سکتے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت مردے کی بڑھا دیتا ہے. آپ قبرستان چاہے 1 کلومیٹر دور تک کیوں نہ پھیلا ہو، آپ گیٹ پر کھڑے ہو کر کے آخری قبرستان کے آخری مردے کو بھی اگر آپ سلام کریں گے تو وہاں سے منو مٹی کے نیچے سے آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے. اتنی سماعت اور اس کی بصارت، اور دیکھتا بھی ہے کہ کون آیا ہے، چہرہ پھیر پھیر کے دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس سے ملنے کے لیے آیا ہے. مردہ وہاں سے دیکھتا ہے. تو یہ جسم کا روح کا تعلق برقرار رہتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ جسم پر گزرتی ہے، اگر قبر میں کسی طرح کا عذاب ہو رہا ہے مردے کے جسم پر، تو اس کی روح اس چیز کو محسوس کرتی ہے نا. اس کو عام اپنے زبان میں عام مثال میں ایسے سمجھیں گے جیسے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تو ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمارے چہرے پر پسینہ ہوتا ہے. خواب تو روح نے دیکھا لیکن آثار کہاں پر نظر آتا ہے؟ جسم پر. اسی طریقے سے عذاب یا ثواب جسم پر ہوتا ہے قبر میں، تو اس کی ثواب ہے تو اس کا مزہ، اور عذاب ہے تو اس کی سزا، اس کی تکلیف، اس کی روح جہاں پر بھی ہوتی ہے وہ اس کو محسوس کرتی ہے. آگے سماعت فرمائیں کہ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے. اس کے برعکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتی ہے، اور کلفت و اذیت روح کو پاتی ہے. اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. بے عین ہی یہی حالت عالم برزخ کی ہے. یعنی جس طریقے سے دنیا میں ہوتا ہے بس اسی طریقے سے عالم برزخ میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جسم محسوس تو کرتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا. جسم اور روح، جسم پر جو کچھ ہے وہ محسوس کر سکتے لیکن حرکت نہیں کر سکتے. جیسے روح اور جسم ایک ساتھ دنیا میں، ویسے عالم برزخ میں نہیں رہتے، الگ الگ رہنے کے بعد بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. آگے عقیدہ. مسلمان کے مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے. یعنی مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی وہ بتا رہے ہیں. بعض لوگوں کی روحیں پہلے آسمان پر، اور بعض کی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں پر ان کی روحیں رہتی ہیں. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض لوگوں کی روحیں عرش الہی کے نیچے، لاٹین قندیلیں جو ہوتی لاٹین جیسے ہوتی اس کے اندر ان کی روحیں موجود ہوتی ہیں. اور بعض لوگوں کی اعلیٰ علیین میں، یہ بہت اونچا مقام ہے، مگر کہیں بھی ہو
اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث پاک ہے کہ ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملاء الاعلی وترى وتسمع الكل کالمشاہد۔ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتی ہے اور عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ روح کہیں بھی ہو، اعلیٰ علیم میں ہو، ساتوں آسمان کے اوپر، لیکن جسم کے ساتھ جو کچھ گزر رہا ہے وہ وہیں سے تمام چیزوں کو ایسے محسوس کرتی ہے گویا کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء۔ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکان یکساس، یعنی روح کے لیے دور اور قریب مکان ایک جیسا ہے، اس کے لیے کچھ بھی دور اور کچھ بھی قریب نہیں ہے، سب برابر ہے اس کے لیے۔ اور جو بے ایمان ہیں، جو ایمان والے نہیں، ان کی روحیں خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر میں رہتی ہیں، اور بعض کی چاہے بیروت، یمن میں ایک کنواں ہے اس کا نام ہے بیروت ایک کنواں ہے، یمن میں ایک نالا ہے، بعض کی پہلی، اور وہ جو کنویں کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا پانی اتنا گرم ہے، وہ آج بھی موجود ہے، اتنا گرم ہے کہ اس میں اگر انڈا ڈالا جائے تو ابل جائے فوراً، اتنا گرم پانی۔ اور اس چاہے بیروت کے اندر کفار و مشرکین کی روحوں کو مقید کر کے رکھا جاتا ہے، قید کر کے، بعض کی پہلی دوسرے ساتویں زمین تک۔ اب جو ایمان والے ان کی روحیں اوپر اور جو بے ایمان ان کی روحیں نیچے کی طرف، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، سجین جو سب سے گھٹیا مقام ہے، جو سب سے عذاب کا سب سے برا مقام ہے، اس کو سجین کہا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، باتیں سنتی ہے، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں، بلکہ وہ روحیں وہاں پر مقید رہتی ہے۔ یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ کس کی روحیں کہاں رہتی ہے۔ مقام جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اعمال صالحہ ہوگی، اتنی یہ روحیں اوپر کی طرف جائے گی۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی روحیں نیچے ہوگی، اور اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر تحت الثری اور سجین میں اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت سے